بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ابناؤہ المعصومون حجج اللہ و اولیاء اللہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک شبہے کو اور ایک تہمت کا ازالہ کریں گے۔ بعض لوگ شیعہ خیر البریہ کو رافضی کہتے ہیں۔ رافضی اس کے لیے جم روافض استعمال کرتے ہیں رفض سے، اور یہ کلمہ کیوں کر استعمال کیا گیا شیعوں کے لیے، کب استعمال کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں، کس زمانے میں، کن لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا، ہم آپ کو آج اپنے اس ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ امیر مومنین علی علیہ السلام جب غسل و کفن اور دفن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشغول تھے، یہ بات حقیقت ہے۔ اس وقت لوگوں کا ایک گروہ جس نے موقعیت سے استفادہ کیا، اس موقعیت سے اپنے نفع میں، اپنی منفعت میں اس وقت کو استعمال کیا، اور وہ لوگ اکٹھے ہو گئے باوجود اس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ عبارات مختلف ہیں، من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس کے باوجود اس خاص زمانے میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں، اور انہوں نے یہ کام کیا کہ ہم اپنے لیے ایک امیر کو چن لیں۔ ان کو بہترین موقعیت نصیب ہو گئی، اس لیے کہ یہ اگر اپنے فضائل بیان کرتے اور امیر مومنین علی علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہوتے تو کوئی شبہ نہیں تھا۔ جب علی مرتضیٰ اپنے فضائل اور مقامات جو رسول اسلام کی نسبت وہ رکھتے تھے بیان کرتے تو کوئی بھی اس مقام خلافت کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھتا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ علی مرتضیٰ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن میں مشغول ہیں، یہ بہترین موقعیت ہے۔ وہ چلے اور سقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچے، لوگ اکٹھے تھے، انہوں نے موقعیت سے استفادہ کرتے ہوئے ایک خاص شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اب جب یہ خلیفہ بنا تو یہاں کچھ لوگ تھے کہ جو یہ کہہ رہے تھے، جنہوں نے رسول اسلام سے یہ سنا تھا اور امیر مومنین علی علیہ السلام کے ساتھ غدیر خم میں بیعت کی تھی، وہ کہنے لگے کہ لا نبایع الا علیا۔ یہ تین لوگ تھے، سلمان، ابو ذر اور مقداد۔ آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی گئی، آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ انہوں نے کہا، جیسے کہ تاریخ طبری میں بھی ہے، انہوں نے کہا، اور الکامل فی التاریخ جو ہے اس میں بھی، ابن اسیر کی کتاب اس میں بھی ہے، انہوں نے کہا لا نبایع الا علیا، ہم علی کے علاوہ کسی اور کی پیروی اور بیعت نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہ جو ان لوگوں میں سے ایک خاص شخصیت کی بیعت کر چکے تھے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بیعت نہیں کی، کہا کہ رفضو، یہ رافضی ہو گئے۔ یعنی کیا مطلب؟ انہوں نے اس کام کو جس میں سب مسلمان اکٹھے ہیں، انہوں نے اس سنت کو ترک کر دیا، یعنی ایک خاص شخصیت کی بیعت کو انہوں نے ترک کر دیا۔
यहां से कलिमा रिफ्ज निकला, यहां से कलिमा रिफ्ज ईजाद हुआ, उसने नशअत पकड़ी, पैदा हो गया। किन के लिए बोला जाने लगा? उन लोगों के लिए जो ये कह रहे थे, जिनका ये अकीदा था कि हम अली के अलावा किसी और की बैअत नहीं करेंगे, हम अली के अलावा किसी और की बैअत नहीं करेंगे। अब इस कलिमे को अगर कोई चाहता है कि ये देखना चाहे कि कहां ये बात लिखी है कि इन लोगों ने, इन 3 लोगों ने, यानी सलमान ने, अबू जर ने और मिकदाद ने बैअत नहीं की, वो जाए दायरतुल मआरिफ अल इस्लामिया, इसकी जिल्द नंबर 14 में और सफ़ा नंबर 58 पे देख ले। इसको तालीफ किया है मिस्री मुसलमान उलमा ने और इसको कन्वर्ट किया है इंग्लिश जबान में। इसका नाम रखा है दायरतुल मआरिफ अल इस्लामिया। अब उसके बाद इस्तेआब की इबारत है, वो ये लिखते हैं, जो इब्ने अब्दुल बिर की किताब है, उन्होंने भी ये लिखा है, इन शिया कौन है? यत्तबिऊन, वो इत्तिबा करते हैं अहले बैत की, व यहतदून बिहिम, और उनके साथ वो हिदायत पाते हैं, व यक्तफून आसारहुम, और उनके आसार की वो पैरवी करते हैं, व यहतज्जून बिस्सुन्नतिल मनक़ूलत इलैहिम, और उस सुन्नत के साथ जो उनकी तरफ से नक़ल की गई है उसके साथ वो एहतिजाज करते हैं, यानी उसको वो पकड़ते हैं, उसके साथ इस्तदलाल करते हैं। ये है शिया। अब कलिमा रिफ्ज, इसके बारे में अगर कोई ये देखना चाहता है कि हमने जो माना किया है तर्क करने का, ये है या नहीं, ये फय्यूमी ने भी लिखा है। फय्यूमी कौन है? उन्होंने एक लुगत में, इल्मुल लुगा में किताब लिखी है, डिक्शनरी है, अरबी टू अरबी, मिसबाहुल मुनीर। उसमें माद्दा रफजा को जाके देख ले, उसमें उन्होंने ये लिख दिया है, अर्राफिज़तो, वो लिखते हैं अर्राफिज़तो फिरक़तुन मिन शियअतिल कूफा। राफिज़ा कूफा के शियों से एक फिरका है। सुम्मु बिदालिका लिअन्नहुम रफ़ज़ू, उनको इसलिए शिया का नाम देते हैं क्योंकि उन्होंने तर्क कर दिया। रफ़ज़ू यानी तारकू। तारकू क्या? तारकू वही तारकू जो सकीफ़ा बनी साइदा में हुआ। तारकू, उन्होंने उसको छोड़ दिया। मुसलमानों ने एक शख्स को कबूल किया और शियों ने उसको छोड़ दिया। अब ये हो गए राफिजी। यानी राफिजी माना इसका ये है कि जिसने एक खास शख्सियत की, जिसको सकीफ़ा बनी साइदा में खलीफा मुकर्रर किया गया था, उसकी खिलाफत को मानने से इनकार कर दिया, उसको तर्क कर दिया। अब रफ्ते रफ्ते आहिस्ता आहिस्ता ये कलिमा इतना लोगों की जबान पर मनफूर हुआ, इससे नफरत की जाने लगी। यहां तक कि जब भी एक मजलिस में इमाम शाफई मौजूद थे, वहां पे किसी शख्स ने मजलिस में फजीलत अहले बैत को बयान किया, तो एक शख्स दूसरा शख्स बोला इसको फ़राइद सिमतैन में हिमवी ने जिक्र किया इस वाक़े को, मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा। वहां पे एक शख्स ने बयान किया, वो कहने लगा छोड़ दो इस बात को छोड़ दो, तर्क कर दो, वरना तुम पर तोहमत लगा दी जाएगी कि तुम राफिजी हो गए हो, मुत्तहम हो जाओगे रिफ्ज के साथ। अब वहां पे शाफई
بیٹھے تھے، انہوں نے اسی جلسے میں، اسی مجلس میں اس کے جواب میں چند اشعار پڑھے. اذا ذکروا علیا و بنیہ، اذا ذکروا علیا و بنیہ تشاغلا بالروایت العلیہ وقال تجاوزوا یا قوم هذا فهذا من حدیث الرافضیہ برأت الى المہیمن من اناس یرون الرفض حب الفاطمیہ علی آل الرسول صلوات ربی ولعنتہ لتلک الجاہلیہ. وہ کہنے لگے جب بھی علی اور ان کے اولاد کا ذکر ہوتا ہے، ان کے بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشغول ہو گیا ہے روایات علیہ، علی کی روایات کے بیان کرنے میں، ذکر علی میں مشغول ہو گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں، اور وہ کہنے والا کہتا ہے کہ اس سے تجاوز کر جاؤ، اس کو بیان نہ کرو. اے قوم، کیوں اس ذکر کو بیان نہ کرو؟ اس لیے کہ یہ رافضیہ کی گفتگو سے ہے. فہذا من حدیث الرافضیہ برئت الی المہیمن، یہ کہتا ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں لوگوں سے، ان لوگوں سے جو فاطمہ کی محبت کو رفض کہتے ہیں. وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ محبت فاطمہ رفض ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں علی آل الرسول صلاۃ ربی، آل رسول پر تو اللہ کی صلاۃ ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا درود ہے، اللہ کا سلام ہے، اور اللہ کی لعنت ایسی جاہلیت پر ہے کہ جو یہ کہیں کہ محبت فاطمیہ رفض ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر یہ بیان کیا، یہ بھی فرائض السمتین میں ہے. ان کے اوپر لوگوں نے تہمت لگانا شروع کر دی. کس کے لیے؟ امام شافعی کے لیے. یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ رافضی ہو گیا ہے. انہوں نے یہ کہا اس کے جواب میں، قالوا ترفضت قلت کلا مر رفض دینی ولا اعتقادی لیکن تولیت غیر شک خیر امام و خیر ہادی وان کان حب الولی رفضا فانی ارفض العبادی. یہ کہنے لگے کہ مجھ سے کہنے لگے کہ تو رافضی ہو گیا ہے، یعنی تو نے علی کی محبت کو اختیار کر لیا ہے، تو جو ہر جگہ پہ علی کے فضائل کو، علی کی باتوں کو بیان کرتا ہے، کیا تو رافضی ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں، میرا نہ دین رفض ہے اور نہ میرا عقیدہ رفض ہے. میں تو بغیر شک کے بہترین امام اور بہترین ہادی کی محبت رکھتا ہوں. اور اگر ولی یعنی علی ولی کی محبت جو ہے رفض ہے تو سمجھ لو میں سب سے زیادہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ رافضی ہوں. تو اب خلاصہ، جس نے بھی خاص شخصیت کی بیعت اور خلافت کا انکار کیا تو وہ رافضی اس کو کہا جانے لگا. علی کو چھوڑ کر اگر ہم مؤمن بنے تو ہم مؤمن بننا ایسا چاہتے نہیں، اور اگر علی کی محبت میں ہمیں رافضی کہا جائے تو ہم اس رافضیت کو ہزارہا بار مرنے کے بعد بھی قبول کرنے کو تیار ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.